برے صغیر پاک و ہند کے عظیم روحانی پیشوا جن کی سعی و کاوش سے برے صغیر میں اسلام پھیلا، میری مراد سلطان الہند غریب النواز حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے۔ آپ کا ولایت میں ایک انتہائی منفرد مقام ہے اور آپ کو سلطان الہند اور غریب نواز کے معزز القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کو عطائے رسول بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج کی جمعۃ المبارک اس نشست میں حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سیرت و فضائل پہ میں چند معروضات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن عظیم سے جو آیا مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آیا مبارکہ کا آغاز حرف تنبیہ سے ہوا۔ اس کا معنی خبردار۔ ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ آیت مبارکہ کے آغاز میں حرف تنبیہ لایا گیا۔ عموماً حرف تنبیہ وہاں لایا جاتا ہے جہاں کسی کو غفلت سے متنبہ کیا جانا مقصود ہو، کوئی خطرناک موڑ ہو تو اس پہ خبردار لکھ دیا جاتا ہے۔ بجلی کی وائر گزر رہی ہے تو خبردار لکھ دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ ذرا احتیاط کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے خبردار کیا، حرف تنبیہ لگایا، پھر انا حرف تاکید ہے، حرف تنبیہ کے بعد حرف تاکید لگائی، اور انا اولیاء اللہ یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ بھی تاکید کے لیے لگایا جاتا ہے۔ گویا ولیوں کے ذکر سے پہلے اللہ نے 3 تاکیدیں لگائی ہیں تاکہ انسان کو خبردار کیا جائے، او میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے، جہاں ولیوں کی بات آئے گی یہاں تمہارے باعث بات میں لغزش نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہاں تم نے ہوشیار رہ کر سمجھنا ہے، یہاں سمجھ کے تم نے اس معاملے کو دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کے ذکر سے پہلے فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، جو میرے ہو جاتے ہیں نہ ان پہ کوئی خوف رہتا ہے نہ ان پہ کوئی غم رہتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی بات کی وہاں اتنی تاکیدیں نہیں لگائی ہیں، کیونکہ توحید پہ خطرہ نہیں تھا، جہاں خطرہ تھا وہاں متنبہ کیا، خبردار کیا کہ جو آدمی ڈگمگاتا ہے وہ ولیوں کے اوپر ہی آ کے ڈگمگاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی بات کرنے سے پہلے 3 تاکیدیں لگائی ہیں۔ حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوری انسانیت کی تاریخ کے اندر دیکھیں، حفظ مراقب اپنی جگہ ہے، اللہ نے جو کسی کو درجہ دیا وہ اس کا درجہ ہے، وہ قبول کرنا چاہیے، لیکن اللہ کی شان ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ کسی کو کوئی رتبہ دے دے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان دی ہے کہ آپ کے دست حق پرست کے اوپر 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھ کے حلقہ بگوش اسلام ہوا۔ انسانیت کی تاریخ میں یہ ریکارڈ آپ کو کسی اور جگہ پہ نہیں ملے گا۔ افضل صحابہ کرام میں ان کا مقام، ان
حضرت خواجہ غریب النواز، آپ کا جب ہم نسب نامہ دیکھتے ہیں تو آپ کے نسب کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ والدہ کی طرف سے حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور والد گرامی کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ذریعے حضرت امام حسین علیہ السلام کی جانب جا رہا ہے۔ گویا عمومی طور پہ جب ہم سلاسل کے بانیوں کو دیکھتے ہیں تو یہ شان ہمیں والی بغداد حضرت غوث پاک کے اندر بھی نظر آتی ہے کہ وہ حسنی فیضان کے مظہر بھی ہیں، حسینی فیضان کے مظہر بھی ہیں۔ حضرت غوث پاک کا والد گرامی کی طرف سے سلسلہ حضرت امام حسن تک جاتا ہے، والدہ کی طرف سے امام حسین علیہ السلام تک جاتا ہے، اور جب ہم حضرت غریب النواز کو دیکھتے ہیں تو ان کا سلسلہ والد کی طرف سے حضرت امام حسین کی طرف جا رہا ہے اور والدہ کی طرف سے امام حسن کی طرف جا رہا ہے۔ گویا نجیب الطرفین سیدین ہیں، نجابت ہے آپ کے سلسلہ نسب کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں کی جانب سے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ آپ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرابت میں یعنی والدہ کی طرف سے قریبی رشتہ دار ہیں، اور حضرت غوث پاک کا زمانہ پایا ہے۔ یہ ہم اثر ہے حضرت سلطان الہند سید غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہم اثر ہے، ایک زمانہ ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ جب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے کہا تھا قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ، لوگوں یہ جو قدم میرا تم بغداد کے منبر پر دیکھ رہے ہو یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ آپ کی مجلس میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ واز کر رہے تھے بغداد میں تو ایک بزرگ اٹھے اور انہوں نے غوث پاک کا قدم اٹھا کے اپنے سر پہ رکھنا چاہا اور کہا کہ آپ کا قدم صرف ہماری گردنوں پر نہیں ہے، ہمارے سروں پر بھی ہے۔ جب وہ بزرگ اٹھے اور انہوں نے حضرت غوث پاک کا قدم اپنے سر پہ رکھنا چاہا تو حضرت غوث پاک ان کو دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا کہ پسرے غیاث الدین بات تو سب تک ربودہ عصر، کہا او اللہ کے نیک بندے تو چاہتا ہے کہ میرا قدم اپنے سر پر رکھے، لیکن غیاث الدین کا بیٹا معین الدین تجھ پہ سب تک لے گیا ہے، کیونکہ آپ خراسان کی پہاڑیوں سے یہ منظر ملاحظہ کر رہے تھے۔ حضرت سید معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت غوث پاک نے کہا نا قدم حاضی علی رغبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، یہ فکرہ ادھر غوث پاک نے کہا، ادھر خراسان میں حضرت معین الدین اجمیری نے کہا آپ تو ولیوں کے بادشاہ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کا قدم ولیوں کی گردن پر ہے، لیکن میں تو آپ کا کچھ لگتا بھی ہوں، میرا تو آپ سے نسب کا تعلق ہے، لا بل علی عینی و راسی، کہا باقیوں کی تو گردنوں پر ہوگا، میری آنکھ پر بھی آپ کا قدم ہے، میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے۔ اب دیکھیں ایک لمحے کی بات ہوئی ہے، ایک لمحے کی بات ہے کہ بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے غوث پاک نے کہا میرا قدم ولیوں کی گردن پر ہے، اسی مجلس میں بزرگ اٹھنے لگے تو فرمایا نہیں، چند لمحے پہلے معین الدین اجمیری غیاث الدین سید غیاث الدین آپ کے والد گرامی کا نام سید غیاث الدین حسینی، آپ نے ان کے والد گرامی کا نام لیا، کہا پسرے غیاث الدین، کہا اللہ کے بندے تو چاہتا ہے، لیکن غیاث الدین کا بیٹا معین الدین تجھ سے پہلے یہ کہہ گیا ہے، لہذا کہاں غیاث الدین کیسے بیٹے حضرت معین الدین کہہ رہے ہیں حضور آپ کا قدم مبارک میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پہ بھی ہے، ماننا پڑے گا کہ جب غوث پاک بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے، حضرت خواجہ معین الدین بغداد کے منبر پہ بیٹھے ہوئے حضرت غوث پاک کی یہ بات سن رہے تھے، اور غوث پاک بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے معین الدین اجمیری کو بھی دیکھ رہے تھے، تبھی تو ایک لمحے میں حضرت غوث پاک کہتے ہیں کہ پسرے غیاث الدین بر تو سب تک ربودہ است کے غیاث الدین کا بیٹا تجھ پہ سب تک لے گیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے، جو میں نے کہا انسانی تاریخ میں کسی صحابی کی تاریخ میں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ 90 لاکھ کافر کسی کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شرف حضرت غریب النواز کو عطا کیا ہے۔ حضرت سلطان
ذرا دیکھیے وہ سیستان سے چلے ہیں، نیشا پور کے اندر آئے ہیں، بخارا اور سمرقند کے اندر گئے ہیں، مکہ معظمہ کی سرزمین پہ گئے ہیں، مدینہ منورہ گئے ہیں، وہاں سے سرکار آرڈر کرتے ہیں، فرمایا ہم نے تمہیں ہندوستان دے دیا ہے، ہندوستان دے دیا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ بھی حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گئے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے سامنے ایک گجرہ مبارکہ ہے، وہ چلا گاہ ہے، کس کی؟ حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز سرکار کی چلا گاہ ہے۔ ہاں جو کہتے ہیں قبروں والے کیا دیتے ہیں، قبروں پہ کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا قبروں والے تو وہ دیتے ہیں کہ جس کے دربار پہ داتا صاحب کے مزار پہ حضرت سلطان الہند آئے، 40 دن بیٹھے، خواجہ صاحب کا اپنا بڑا مقام ہے، لیکن جب جانے لگے 40 دن حضرت داتا صاحب کے مزار پہ بیٹھے تو جانے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رانما۔ آج لوگ کہتے ہیں قبروں والوں کے پاس کیوں جاتے ہو، مزاروں کے اوپر کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا میں تمہیں بتاؤں، لاہور کی سرزمین پہ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پرانوار ہے، اس مزار مبارک کے اندر سلطان الہند حضرت غریب النواز سرکار 40 دن بیٹھتے ہیں، چلا کرتے ہیں، لاہور سے دہلی کی طرف جاتے ہیں، قبر والے کے مزار پہ بیٹھے، مزار پرانوار پہ بیٹھے، اللہ کا اتنا کرم ہوا ہے، خواجہ صاحب کے دستے مبارک پہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ قبروں والوں سے کیا ملتا ہے، میں نے کہا جو قبروں پہ بیٹھتے ہیں انہوں نے تو 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا ہے، تمہارا کیا ریکارڈ ہے؟ تم نے کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے؟ تم نے سوائے مسلمانوں کو کافر بنانے کے اور بھی کوئی کام کیا ہے؟ جو لوگ مزاروں پہ آ کے بیٹھے ہیں، جو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ بیٹھا، ایک دن حضرت سید معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جن کی تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ 90 لاکھ کافر ان کے دستے مبارک پہ ہلکا بگوش اسلام ہے۔ اتنا بڑا ریکارڈ آپ کو کسی اور شخصیت کے اندر ملتا ہے۔ اور پھر جب ہم عقیدے کو پرکھیں گے، یاد رکھیں آج نئے نئے فتنے اٹھے ہوئے، عجیب و غریب قسم کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، لیکن عقیدہ جب ہم نے پرکھنا ہے تو عقیدے کے لیے جو کسوٹی ہے وہ اللہ کے ولیوں کی کسوٹی ہے۔ عقیدے میں یہ دیکھا کریں کہ ولیوں کا عقیدہ کیا ہے، اگر عقیدہ ولی سے میچ کر گیا تو سمجھیے وہ عقیدہ برحق ہے، اور جو عقیدہ ولی کے عقیدے سے ٹکرا رہا ہے وہ عقیدہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر فرمایا میرے بندوں مجھ سے یوں دعا کیا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھی راہ عطا کر۔ کون سی راہ سیدھی؟ خود اللہ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، اے میرے بندوں مجھ سے یوں دعا کرو یا اللہ اس راہ پر چلا جس راہ پر تیرے نیک بندے چلے۔ عقیدہ ولی کے ساتھ میچ کر رہا ہے تو وہ عقیدہ ہے، اور اگر ولی کے عقیدے سے ٹکرا رہا ہے تو وہ عقیدہ درست نہیں ہے، خواہ کسی کا بھی ہو۔ اگر سلطان الہند کے عقیدے سے ہم جانچنا چاہتے ہیں کہ جس نے اتنی بڑی خدمت کی ہے اسلام کی، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ اجمیر کی سرزمین پہ بیٹھ کے کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار دندار دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فکرہ کہا، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین، لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے۔ بعض لوگ اس پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ امام حسین کو عقیدے کی دین کی بنیاد کہہ دیا، یہ تو بڑی قابل اعتراض بات ہے۔ میں نے کہا یہ قابل اعتراض تو اس لیے نہیں ہے کہ جو کہہ رہا ہے وہ اسلام کا اتنا بڑا مبلغ ہے کہ 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کرنے والا ہے، لہذا تم اپنے عقیدے بیان کرنے کے بجائے اس کے پیچھے چلو
جس نے اتنا بڑا اسلام کا کام کیا ہے۔ اور میں کہتا ہوں ہمارے وطن عزیز پاکستان کے اندر جو دشوار پسند شاعر ہے وہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ۔ معمولی آدمی نہیں ہے، آپ کہیں کہ علامہ اقبال کوئی معمولی شاعر نہیں، معمولی شاعر نہیں، بڑا اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ان پر۔ اگر علامہ اقبال کے کلام سے یہ مل جائے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین، تو پھر علامہ اقبال ارمغان اعجاز اٹھائیے۔ ارمغان اعجاز میں اقبال اسی مصرے کو جو حضرت سلطان الہند غریب نواز سرکار کہہ رہے ہیں کہ حقہ کے بنائے لا الہ الا حسین، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بہر حق در خاک خوں غلطی دا است تا بنائے لا الہ گردی دا است۔ بہن نہیں وہی فکرہ ارمغان اعجاز کے نسخے پہ اس پہ جو فٹ نوٹ لکھا ہوا نیچے، جو اقبال کہتا ہے کہ امام عالی مقام کا مقام و مرتبہ ہے، کہا بہر حق در خاک خوں غلطی داست۔ لوگوں جو فاطمہ کا لال کربلا کی زمین پہ خاک و خون کے اندر تمہیں لپٹا ہوا نظر آتا ہے، یہ اپنی کسی غرض کے لیے نہیں دیا ہے۔ اسلام کا بہت بڑا فلسفی ہے، اقبال وہ نظریہ دے رہا ہے، بہر حق در خاک و خوں غلطی داست۔ کہا کربلا کی زمین پہ جو امام علی مقام تمہیں خون کے اندر نہائے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ کوئی کسی حکومت کے لیے، کسی ذاتی جو ہے وہ غرض کے لیے نہیں گئے۔ اقبال کہتا ہے یہ حق کی سربلندی کے لیے گئے۔ بہر حق در خاک و خون غلطی داست تا بنائے لا الہ گردی داست۔ بہن نہیں وہی فکرہ جو حضرت سلطان الہند نے کہا کہ حقہ کے بنائے لا الہ حسین، وہ اقبال کہتا ہے تا بنائے لا الہ گردی داست۔ اقبال کہتا ہے حسین اس لیے لا الہ الا اللہ کی بنیاد بنے ہیں کیونکہ انہوں نے حق کے لیے اپنے مال کو بھی قربان کیا، اپنے قبیلے کو بھی قربان کیا، اپنی جان کو بھی قربان کیا۔ اور اس ارمغان اعجاز کے فٹ نوٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اقبال نے یہ جو امام علی مقام کو کہا ہے نا کہ تا بنائے لا الہ گردی داست، کہا یہ حضرت سلطان الہند کے اس فکرے کو مد نظر رکھتے ہوئے اقبال نے کہا ہے جو انہوں نے کہا